میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی، دیکھنے میں بہت دبلی پتلی سی لیکن کام میں پھرتیلی۔ سب رسومات، کھانا پکانا، کرداری، ہر کام میں نمبر ون تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ میں بخوبی جانتی تھی میری حاضر جوابی سے سب بہت زیادہ متاثر تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شعری کے تانے میری بڑی بہن زہرا کو بھی دیا کرتے کہ تم بس بیٹھی رہتی اور دیکھو تمہاری چھوٹی بہن کتنی سمجھدار اور سگڑ ہے۔ زہرا بس خاموشی سے ایک طرف سر جھکا کر بیٹھ جاتی۔ میری عمر ابھی 19 سال بھی پوری نہیں ہوئی جب روحان کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ امی نے مجھ سے پوچھا اور میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میرے ساتھ ہی زہرا کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہوگی۔ زہرا 22 سال کی تھی اور میں 20 سال کی۔ جب ہم اپنے اپنے سسرال چلے گئے، میرا رشتہ اس شرط پر ہوا کہ میں اپنی ساس اور شوہر کی خدمت کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ دیورانی اور جٹھانی الگ الگ اوپر کے پورشن میں رہتی تھی، جبکہ میرے شوہر اپنی امی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس احساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور پانچوں نندیں اپنی اپنی شادی شدہ زندگی میں تھی۔ دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگتا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آتی گئی۔ میری پانچوں نندیں اپنے بچوں سمیت روز گھر آ بیٹھتی، شام کا کھانا کھاتی اور اپنے اپنے شوہروں کے لیے بھی سالن ساتھ لے جاتی۔ شروع میں نے بہت برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ میں اکیلی جان ہوں، اکیلی کھانا بناتی ہوں اور روز 15 لوگوں کا کھانا پکانا پڑتا ہے، مگر شوہر الٹا مجھ پر ہی برس پڑتے کہ تم کم ظرف ہو، گندی سوچ رکھتی ہو، کسی کو کھلا کر خوش نہیں ہوتی۔ وہی روایتی باتیں اب میں اللہ کو رو رو کر دکھاتی کہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی یہاں ذلیل ہو رہی ہے۔ بابا دل کے مریض تھے، اس لیے انہیں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ شوہر کبھی ساتھ نہ دیتے، ساس کے روپ میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے۔ ساس کبھی پیار سے بات نہ کرتی، ہمیشہ تانے دیتی۔ دیورانی اور جیٹھانی لڑائی میں مزید آگ لگاتی۔ زہرا باجی شادی کے بعد پردیس چلی گئی تھی، جب بھی پاکستان آتی مجھ سے ضرور ملتی۔ میرے سسرال والے زہرا باجی کے سلیقے اور شوہر کی خدمت کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتے اور مجھے تانے ملتے، دیکھو تمہاری بہن کیسے غیر کے گھر میں بھی صبح 6 بجے اٹھ کر شوہر کو بیٹی دیتی ہے، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شادی سے پہلے زہرا باجی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنے ہی والدین تانے دیتے تھے۔ میرے شوہر کا کاروبار اچانک کم ہو گیا، وہ مزید چڑچڑے ہو گئے، مجھے بلانا تک چھوڑ دیا۔ لاپرواہی اور ذہنی دباؤ سے میں بیمار رہنے لگی، اکثر چکر آتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند کے بچوں کو اسکول بھیج رہی تھی کہ میری اماں اچانک آ گئی۔ مجھے تیز بخار میں دیکھ کر گھبرا گئی، میں ضبط نہ کر سکی، آنسو بہہ نکلے۔ اماں نے ساس سے سخت بات کی اور مجھے اسلام آباد لے جا کر فوراً ICU میں داخل کروایا۔ ٹائیفائڈ بگڑ چکا تھا، دماغ پر اثر پڑنے کا خدشہ تھا، ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ گھر میں صفائے ماتم بچھ گئے، بڑی بہن بھی پاکستان آ گئی، سب دعا مانگتے رہے۔ شوہر نے ایک رات بھی نہ گزاری بلکہ ناراض رہے کہ ان کی اجازت کے بغیر مجھے کیوں لے جایا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اماں نے شوہر کو فون کیا تو وہ الٹا اماں پر برس پڑے کہ بیٹی کام چور ہے، بیماری کا بہانہ کرتی ہے۔ میرے والدین نے سسرال کے بڑوں کو بلا کر الگ گھر کا مطالبہ کیا جو رد کر دیا گیا۔ مجھے اس بات نے توڑ دیا کہ میرے شوہر نے میرا حال تک نہ پوچھا بلکہ کاروبار کا رونا روتے رہے۔ میرے والد غصے میں آ گئے، شوہر نے طلاق کی دھمکی دی تو والد نے کہا ابھی اور اسی وقت طلاق دو، ہم نے بیٹی دی تھی، بیچی نہیں تھی۔ شوہر واپس چلے گئے، ساس نے انہیں طلاق پر اکسایا، مگر شوہر کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کے اپنے ہی ان کا گھر برباد کر رہے ہیں۔ 3 دن بعد وہ واپس آئے، رو رو کر معافی مانگی، وعدہ کیا کہ اب ظلم نہیں ہوگا۔ اماں نے شرط رکھی کہ گھر میں حد بندی ہو۔ شوہر نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اب بیگم صرف اپنی روٹی پکائے گی، باقی سب باری باری خود بنائیں گی۔ نندیں بھی کم آنے لگی، گھر میں سکون آ گیا۔ سچ ہے شوہر کا انصاف زندگی سنوار دیتا ہے اور ناانصافی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔